نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. لو ناسبت قدره آياته إذا من أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام. وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر بعزیز طلباء کرام، پچھلے جمعہ میں یہ گزارشات پیش کر رہا تھا کہ ہم اہل اسلام حضور پر نور شافع یوم نشور سرور کل عالم نور مجسم باعث ایجاد عالم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور ہر سال اس دن کو عید کے طور پر جشن کے طور پر مناتے ہیں، اور اس پر میں دلائل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی دلیل اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد اگر کوئی کلام دلیل ہے تو وہ کلام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و سنہ کے بعد تیسرے نمبر پر جسے ہم دلیل سمجھتے ہیں وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ کا قول یا فعل، طرز عمل، وہ ہم بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اور اسے دلیل اور حجت مانتے ہیں۔ صحابی کے قول کے بعد اور اس کے فعل کے بعد اجماع صحابہ، اجماع امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو بھی ہم دلیل و حجت مانتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر جو دلیل ہے اسے قیاس کا نام دیتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر مسلمان کسی بھی چیز کو حلال یا حرام اگر قرار دے گا تو اس کے پیچھے
ان 4 دلائل میں سے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام، اور قیاس یعنی مجتہد عالم دین کے اجتہادی صلاحیتوں کے بعد حاصل ہونے والا ایک قول جسے قیاس کہا جاتا ہے۔ اور وہ بھی قیاس جو ہے وہ خود بخود حجت نہیں ہوا کرتا، اگر مستنبط من الکتاب یا مستنبط من السنہ ہے تو اس قیاس کو دلیل و حجت مانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رائے اور قول تو وہ کسی امام کا نظر آئے گا، لیکن اس نے جس قول اور فرمان کو دیکھ کر وہ اجتہاد کیا ہے اور اپنی رائے دی ہے، وہ فرمان یا تو فرمان الہی ہوگا یا پھر فرمان محبوب الہی ہوگا، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہوگا۔ بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، ہمارے لیے جو دلیل و حجت ہیں وہ یہ 4 چیزیں ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع امت محمدیہ ہے، اور مجتہد علماء میں سے کسی ایک کا قول بطور قیاس کے جو اس نے پیش کیا ہے، اور وہ بھی مستنبط من الکتاب یا مستنبط من السنہ۔ اس کی ایک مثال لے لو تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا حدیث میں تو یہ آیا ہوا ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، ہر نشہ دینے والی۔ اب ہمارے علاقے میں ایک بوٹی پائی جاتی جسے ملنگ لوگ پیتے ہیں، جسے بھنگ کہا جاتا ہے۔ اب ہم اگر تلاش کریں کہ وہ حلال ہے یا حرام تو اس حدیث کو دیکھنا پڑے گا، اور چونکہ حدیث پاک میں آ گیا ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی شے حرام ہے، تو بھنگ بھی نشہ دینے والی ہے، تو چونکہ وہ نشہ دینے والی ہے، چاہے اس کا ذکر حدیث میں آیا نہیں، لیکن چونکہ ایک کلیہ موجود ہے، قاعدہ موجود ہے جس کی روشنی میں ہم اس کا حکم جان سکتے ہیں، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ دینے والی شے حرام ہے، اب وہ افیون ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، کوئی بھی ہو، تو اسے ہم حرام ہی قرار دیں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں نشہ دیتی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نشہ دینے والی شے حرام۔ اب یہ جزیہ نظر تو آئے گا فقہاء کی کتابوں میں سے، کوئی فقیہ کہہ رہا ہوگا کہ بھنگ حرام ہے، کوئی فقیہ کہہ رہا ہوگا کہ چرس حرام ہے، کسی فتویٰ کی کتاب میں موجود ہوگا کہ افیون حرام ہے، لیکن بے عینی اس کو تم حدیث سے دکھاؤ تو نہیں ممکن۔ ہاں اس اجتہاد کو دیکھو تو اس کے پیچھے حدیث ضرور موجود ہے، جس حدیث کی روح سے اسے حرام قرار دیا جا رہا ہے، ایسا کرنے کو قیاس کہتے ہیں۔ بعض لوگ قیاس کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئی دلیل بنا لی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا قاعدہ اور اس کا طریقہ کار، علت حرمت کا جو قیاس کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے، وہ مستنبط من الکتاب یا مستنبط من السنہ ہوگا۔ ادھر دیکھیے، وہ کتاب اللہ سے اخذ کیا گیا ہوگا یا پھر اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث سے اخذ کیا گیا ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال ہم پیش کر چکے ہیں کہ بھنگ کے بارے میں تمہیں حدیث سے نہیں ملے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اسے قیاس کے ذریعے بتایا جائے گا حلال ہے یا حرام ہے۔ علی ھذا القیاس بہت ساری اشیاء ایسی ہیں کہ جن کو حدیث سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ یا تو وہ شے اس دور میں تھی ہی نہیں، تو پھر اس کا ذکر کیوں کر حدیث کے اندر آئے؟ اگر وہ اس دور میں ہوتی تو پھر اس کی حلت اور حرمت کے بارے میں یا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو واضح ہو جاتا، یا پوچھا جاتا تو آپ فرما دیتے سوال کے جواب میں، تو اس کی حلت حرمت واضح ہو جاتی۔ لیکن بہت ساری اشیاء ایسی ہیں کہ جو اس دور کے اندر نہ تھیں، اب ہیں، اب وہ حلال ہیں یا حرام ہیں تو ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل قرآن و سنہ سے علماء نکال لیتے ہیں، کیونکہ ان کا علم وسیع ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں اپنی زیرکی اور دنائی سے اور وسعت علمی سے کہ اس کا بیان کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کے اندر آ چکا ہے۔ عام لوگوں کو چاہے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جن کی دسترس اس حد تک ہے کہ وہ اخذ کر سکتے ہیں،
کیونکہ قرآن کے اندر بھی ہر شے کا علم ہے، اور حدیث قرآن کی تفسیر ہے، تو ماننا پڑے گا کہ حدیث میں بھی ہر شے کا ذکر ہے۔ اب اس کی ایک مثال جو میں نے پہلے دی تھی، اس سے واضح ہو رہا تھا کہ اب جن کے نام آج ہم لے رہے ہیں، افیون ہے یا بھنگ ہے یا چرس ہے، اس دور میں نہ تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، تو ہمیں نظر آ گیا کہ اس کا بھی ذکر موجود ہے، افیون کا بھی ذکر موجود ہے، بھنگ کا بھی ذکر موجود ہے، چرس کا بھی ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں نشہ دینے والی ہیں، اور حضور نے فرمایا ہر نشہ دینے والی حرام۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ علی ھذا القیاس علت کا معاملہ بھی یہی ہے، کسی شے کے حلال ہونے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اسے جانا جا سکتا ہے کہ یہ شے حلال ہے یا نہیں حلال، اسے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ایک چیز حلال ہوتی ہے مطلق، اور ایک چیز حلال ہوتی ہے کسی شرط کے ساتھ۔ ایک شے مطلقاً حلال ہے جی، ایک شے ہے اگر یہ شرط پائی جائے گی تو حلال ہوگی، ورنہ اس کے لیے علت کا قول نہیں کیا جا سکتا۔ تو مطلق اور مقید یہ دو قسمیں ہوگی حلال کی۔ اسی طرح حرام کے اندر بھی اس طرح کی قیود لگنے سے علت حرمت واضح ہو جاتی۔ تو علت کا جاننا بھی یہ ہے کہ ان دلائل سے ہوگا جو چار دلائل ہم نے ذکر کیے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ کسی شے کی حرمت کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کے پیچھے بھی ان چار دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل ہوگی تو اسے حرام قرار دے سکتے ہیں، ورنہ اسے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ حلال قرار دینا اور حرام قرار دینا یہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کا جو فیصلہ ہے اس سے ہوگا، یا اللہ کے پیارے حبیب دو جہانوں کے سردار مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا آپ کے فرمان سے ہوگا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال فقط وہ نہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام بھی فقط وہ نہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، میں بھی جس چیز کو اللہ نے مجھے بھی یہ اختیار دیا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مجھے بھی ایک شان ملا ہے کہ میں بھی جس شے کو حلال ٹھہراؤں وہ حلال ہوگی، جسے حرام قرار دے دوں وہ حرام ہوگی۔ اور قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ لوگو جو بھی شے تمہیں اللہ کے رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ پتہ چلا کہ نبی بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری شریف سے میں اس کی مثال دے سکتا ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفی روایت اخری لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر میں اپنی امت پر اس چیز کو بھاری اور بوجھل اور گراں نہ سمجھوں، لامرتهم تو میں ان کو حکم دے دوں، ان پر لازم کر دوں کیا، بالسواک عند کل وضوء، جب بھی وضو کریں وہ مسواک ضرور کیا کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ امت پر بھاری ہوگا، بوجھل ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، حرج ہوگا، تو چونکہ آپ کی شان یہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر بہت مہربان اور نہایت شفقت فرمانے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، تو آپ نے اپنی امت کے افراد کو مشقت میں ڈالا نہیں، لیکن یہ فرما کر آپ نے مسواک کی فضیلت ضرور ظاہر کر دیا ہے کہ اگر کوئی کر پائے تو اس کے لیے نفع کی بات ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، منہ کی اس کی پاکیزگی اور نفاست بھی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ اس کی نماز کا ثواب بھی بڑھ جائے گا، لیکن آپ نے اسے لازم نہیں کیا۔ لیکن اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو اختیار مکمل ہے، اس لیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ بنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ امتیازی شان ہے۔ دیگر انبیاء کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ نے جو شریعت عطا فرمائی وہی ان پر لاگو ہوتی تھی اور وہی ان کی امت کے افراد پر لاگو ہوتی تھی، لیکن یہاں امتیازی شان، خصوصی شان یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو خصوصی مرتبہ یہ دیا ہے کہ جو چاہے امت کے لیے حلال ٹھہرا دیں، جس کو چاہے امت کے لیے حرام قرار دیں۔ یعنی اذن الہیہ، اختیار دیا گیا اللہ رب، امور تشریع کے اندر حضور علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک اور مثال ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، سوال کیا گیا حضور ارشاد فرمایا کیا ہر سال حج واجب ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، اس نے پھر سوال کیا صحابی رسول نے کہ کیا ہر سال حج واجب ہے؟ حضور علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کی، پھر تیسری دفعہ اس نے سوال کیا آقا افی کل عام یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال واجب ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لواجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال واجب ہو جاتا۔ اس لیے جو میں کہوں وہ لے لیا کرو، جس سے روکوں اس سے رک جایا کرو، سوالات نہ کیے کرو۔ بنی اسرائیل سوال کرنے کی وجہ سے پھنسے ہیں، اس لیے تمہاری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ میرے سامنے کوئی سوال کرے، خاموشی سے جو میں دے دوں لے لو، جس سے میں روک دوں اس سے رک جایا کرو، سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ لو قلت نعم لواجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، تو بتاؤ پھر کتنا حرج پڑتا۔ تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی اس بات کی دلیل بن رہی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امور تشریعی کے اندر بھی مختار کل ہیں۔ کیا ہیں؟ ایسا تمہیں خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ اور وہ واقعہ تو مشہور حدیث صحیح بخاری کے اندر ہی ہے، آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ ایک صحابی وہ تھے جنہوں نے رمضان پاک کا فرضی روزہ توڑ دیا تھا، اور پھر سوالی بن کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ آقا میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح کے لوگ تھے کہ جو ہو جاتا پھر وہ واضح کر دیتے تھے، بتا دیتے تھے، ہماری طرح چھپانے والے نہیں تھے کہ ہم ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو، وہ اندر اپنے اس طرح کی چیز نہیں رکھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ آج جو ہو گیا سو ہو گیا، معافی ملنی ہے تو مل جائے گی، اگر یہاں سے معافی ہم نے نہ لے لی، اپنے آپ کو نہ معاف کروا لیا، تو پھر ہو سکتا ہے خدا بھی ہمیں قیامت کے روز معاف نہ کرے۔ تو وہ آ کر کے عرض کرتا ہے آقا میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں، میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو غلام آزاد کر۔ اس نے عرض کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا پھر تو یہ ہے کہ 60 روزے رکھ پے در پے۔ اس نے عرض کی کہ میں ایک توڑ بیٹھا ہوں، 60 کہاں سے رکھوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے عرض کی میرے جیسا فقیر بندہ مدینے پورے میں نہیں ہے، میں تو اپنے گھرانے کو نہیں کھلا سکتا، 60 فقیروں کو میں کہاں سے کھلاؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ذرا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب قانون الہی تو یہی ہے، قرآن میں یہ آیا ہوا ہے کہ یہ روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان کا فرضی توڑتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے، قرآن میں آیا ہوا ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو مالک و مختار حقیقی ہے، اس نے اپنے حبیب کو بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔ اب اگر اختیار نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام میں کیا کروں؟ نہیں طاقت رکھتا ہے تو میری طرف سے جو کچھ مرضی کر، لیکن قانون الہی یہی ہے کہ 60 روزے رکھ یا 60 مسکینوں کا کھانا کھلا یا جا کر غلام آزاد کر۔ لیکن وہ ہر بار یہ عرض کرتا ہے میرے پاس ان تینوں میں سے کسی ایک کی طاقت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس کے سر پر ایک کھجوروں کا ٹوکرا تھا۔ اس نے آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ پیش کیا کہ آقا یہ کھجوریں ہیں، تحفہ قبول فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رکھ دو، اور ساتھ ہی فرمایا این السائل، وہ بندہ کہاں ہے جس نے روزہ توڑنے کے بارے میں سوال کیا تھا؟ بولو نا ذرا محبت سے، وہ بندہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آنا ہاں ہونا یا رسول اللہ، میں ادھر کھڑا ہوں، میں حاضر ہوں، میں آپ کی بارگاہ سے گیا نہیں ہوں، میں اس کا جواب لے کر جاؤں گا، میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، بیٹھا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لے جا اور جا کر مدینے کے فقیروں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے عرض کی آقا میں کنہیں تقسیم کروں؟ فرمایا غریبوں کو۔ وہ عرض کرتا ہے آقا مجھ سے زیادہ غریب خاندان کوئی نہیں ہے، تو میں کنہیں جا کر بانٹوں؟ میں تو اپنے آپ کو آپ ہی سب سے زیادہ غریب دکھتا ہوں، تو میں کنہیں جا کر بانٹوں؟ آپ
فرما رہے ہیں غریبوں کا بانٹ، تو مجھ سے زیادہ غریب مسکین کوئی مدینے میں گھرانہ نہیں ہے، تو میرا گھرانہ سب فقیروں سے زیادہ فقیر، محتاجوں سے زیادہ محتاج اور مسکینوں سے زیادہ مسکین ہے، میں کدھر لے جاؤں، میں کنہیں تلاش کروں، مجھ سے تو سارے امیر ہیں، میں کنہیں بانٹوں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوش میں آتے ہیں اور یہ ہے کہ دروازہ رحمت کھول دیتے ہیں، اور آپ نے شفقتوں کا دروازہ جب کھولا اور اپنے اختیار کو ظاہر کیا، فرمایا جا خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا لے، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ قانون الہی وہ جو آ رہا ہے وہ بھی اس یعنی اذن کے ساتھ آ رہا ہے، قرآن اس کی اجازت دے رہا، قرآن اس کو فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ تو قانون الہی جو آ رہا ہے گویا ساتھ اس کے ساتھ ایک اذن بھی آ رہا ہے کہ محبوب حکم تو یہ ہے، قانون تو یہ بنا دیا ہے، قرآن تو یہی ہے، میرا فرمان یہی ہے، لیکن آپ جب چاہیں جس کے لیے چاہیں جیسی چاہیں اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار حاصل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر سے ایک اور واقعہ لے لو، ایک آدمی آیا وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہو جا، وہ عرض کرتا ہے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا تجھے شہادتین کہنی پڑیں گی، 2 گواہیاں دینی پڑیں گی، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ گواہیاں دینی پڑیں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ گواہیاں۔ اس نے کہا میں گواہیاں دیتا ہوں، اور کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ وہ عرض کرتا ہے میں 5 نہیں پڑھ سکوں گا، میں تو صرف 2 پڑھ سکوں گا، اب کیا حکم ہے؟ مجھے مسلمان کرتے ہو یا پھر میں چلا جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو صرف 2 پڑھے گا، 5 نہیں پڑھے گا؟ اس نے عرض کی نہیں میں 2 پڑھتا ہوں، اور اس شرط پر میں مسلمان ہوتا ہوں کہ میرے لیے 2 ہی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جا تو 2 پڑھ لے، 2 میں ہی تجھے 5 کا ثواب مل گا۔ جو 5 پڑھتے ہیں انہیں 5 میں 50 کا ثواب ملتا ہے، اس کی یہ خصوصیت ہوگی وہ 2 میں 50 کا ثواب لے رہا۔ اس لیے تو کہتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ ظاہری حالت یہ ہے کہ لباس سادہ، بستر سادہ، گھر سادہ، سادگی اور فقر حضور علیہ السلام کا اختیاری تھا، حالانکہ صحیح بخاری کے اندر یہ آیا ہوا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیت الکنزین الابیض والاحمر، اللہ کی طرف سے مجھے 2 خزانوں کا اختیار دے دیا گیا ہے، چاہے تو میں اپنے ساتھ خزانے سونے کے رکھوں چاہے چاندی کے رکھ لوں۔ اور صحیح بخاری میں یہ ہے لو شئت لسار معی جبال الذہب، اگر میں چل پڑوں اور میں جا رہا ہوں کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی بستی کی طرف، اور ارادہ محمد یہ ہو جائے کہ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، تو یہ جو میرے ارد و گرد پہاڑ ہے نا، اس جیسے سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چل پڑے۔ لو شئت، اگر میں چاہوں، اگر وہ تو کہتے ہیں نا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس خدا کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اسے کہے ہوش کے ناخل نے تو نے پڑھا ہی کیا ہے؟ نہ تو نے قرآن پڑھا ہے نہ نبی کا فرمان صحیح بخاری کے اندر سے پڑھا ہے۔ ایمان والو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو مالک المختار اور مالک الملک، خالق حقیقی ہمارا مالک ہے، اس نے اپنے حبیب کو بھی اختیار کل عطا فرما دیا۔ اور صحیح بخاری، آج مجھے صحیح بخاری یاد آ رہی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہی سے دلیل لے لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، وہ بیلیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے خزانے وہ لے سکتا ہے جس کے پاس خزانوں کی کنجیاں ہوں، اور کنجیاں ساری اللہ کے پاس ہیں، اور اوپر سے قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ تو ہم کہا کرتے ہیں قرآن پڑھنے والے تو صاحب قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جس کے سینے پر قرآن نازل کیا۔ دیکھو نا کتنی بڑی یعنی کہ ڈنڈی مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کتنا بڑا دھوکہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مالک الملک خدا وحدہ لا شریک لہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے۔
اس کو کسی نے کوئی اختیار یا طاقت یا قدرت نہیں دی ہے، وہ ذاتی طور پر ساری قدرتوں کا مالک ہے، ذاتی طور پر ہر شے پر کامل اختیار رکھتا ہے، لیکن اس کے حبیب کا شان یہ ہے جو اللہ نے خود عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مالک حقیقی وہ ہے، لیکن اس خالق کل نے اپنے حبیب کو مالک کل بنا دیا۔ بولو ذرا محبت سے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ اب ان بیلیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تالا تو وہی کھول سکتا ہے کنجیاں جس کے پاس ہوں۔ صحیح بخاری فرماتی ہے کنجیاں ساری امام الانبیاء کے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ کنجیاں ساری کس کے پاس ہیں؟ اور ساری کنجیوں سے مراد سونے چاندی کے خزانوں کی کنجیاں نہیں ہیں، ہواؤں اور فضاؤں کی چابیاں، چلنے کی چابیاں، علم کی چابیاں، معرفت کی چابیاں، عرفان کی چابیاں اور شریعت کی کنجیاں، یہ سب کچھ اللہ رب حتیٰ کہ جنت و دوزخ کی کنجیاں، جنت اور دوزخ۔ صحیح بخاری کے اندر سے پڑھ دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فل، بولو عمر فل، عثمان فل، علی فل، طلحہ فل، آپ نے جنہ کہنا ہے، طلحہ فل، زبیر ابن العوام فل، سعید ابن زید فل، سعد ابن ابی وقاص فل، عبید اللہ ابن الجراح فل۔ جنت 10 کو اکٹھے ایک ہی مکان جگہ میں جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں، پتہ چلا جنت و دوزخ کی کنجیاں بھی محمد عربی کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ اس لیے ہم خوش ہو کر ترانہ پڑھتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ تقریباً درجن کے لگ بھگ حدیث سے بخاری سے پڑھ چکا ہوں، آپ بھی ڈھیلے ڈھیلے پڑھو تو آپ کی مرضی ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو۔ ان کی ڈیمانڈ بھی یہ ہوتی ہے بخاری سے دکھاؤ ہمیں، ہم بخاری، لیکن بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی ہے بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی۔ اور یہ حقیقت ہے، اور ایسے نلائکوں کے لیے وہ آج ڈینگی کا دور ہے، اللہ کرے یا ایمان کامل کر لیں یا انہیں ڈینگی ہو جائے، کیونکہ جو نبی کے دشمن ہیں ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق، بالکل ان کے پاس بھی نہیں بیٹھنا۔ جس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ بھی تم سن لو جس سے حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے بارے میں ایک ادنا 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 سا جملہ بھی نکل جائے، پوری زندگی پھر آپ نے اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا ہے، کیونکہ وہ تیرے ایمان پر حملہ کرنا اوے بازار جاتے ہو نا، ایک دکاندار تمہارا ٹکا رکھ لے، ٹکا مار لے، یا کوئی تمہیں دھوکہ دے کر کوئی سودا الٹ سلٹ کر دے، تو پوری زندگی تم اپنے آپ سے یہ عہد کر لیتے ہو اے نا مراد دی دکان تے نہیں جانا، اوے دنیا واسطے اتنا کر سکتے ہو تے آدھے ایمان واسطے کچھ نہیں کر سکتے۔ پڑھو پھر محبت سے بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، کو نہیں آتی ہے۔ اب جو صحیح بخاری کی درجن بر احادیث سے ثابت ہوا تھا وہ نہ پڑھ لیں، بولو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ پڑھو سارے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، اختیار میں دونوں جہاں ہے آپ
آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک آدمی کے آنے کا انتظار تھا، کافی دیر سے وہ آ نہیں رہا تھا اور سارے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے پتہ نہیں کب آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھی عرض کی آقا وہ آ نہیں رہا ہے، بہت شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو مجھے بھی رستہ دکھاؤ جس طرف سے اس نے آنا ہے، بھلا دیکھتے ہیں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ لے گئے حضور، اس رستے پر گئے، دور سے ایک ڈبہ نظر آیا، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے دور سے ہی کھڑے ہو کر وہ جو ڈبہ آ رہا تھا نا، ایک مدھم سی ایک یعنی شباہت سی آ رہی تھی، لگتا تھا شاید کوئی آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کن کذالکا کن فلانن، اوہی بن جا، اوہی کن ہو جا، کن فلانن اوہی بن جا۔ جلے نیڑے آیا تے ویکھیا اوہی سی۔ پھر صحیح بخاری شریف پڑھ دیا اور انتا آکھو سبحان اللہ۔ اپنا عقیدہ سنبھال کر رکھ۔ رب تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب اپنے عطا فرمائے ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے نبیوں رسولوں نے ایسے دعائیں نہیں کی تھی، اس شان کے پیغمبر آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی بخاری وہ پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے اور ایک بندہ پیچھے کافر کھڑا ہو کر ان کی نقلیں اتار رہا تھا، منہ ڈنگا چبا کر رہا تھا۔ بات سمجھ آ رہے ہو؟ بخاری کے اندر ہے۔ وہ اپنا منہ الٹا سیدھا یعنی کہ بگاڑ رہا تھا اور ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ مذاق بن جائے، یہ جو کلام فرما رہے ہیں یہ مذاق بن جائے۔ حضور علیہ السلام کا مذاق کافر اڑایا کرتے تھے نا، تو اس نے کہا آج موقع اچھا تقریر کر، میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وہ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور حضور بول رہے تو وہ اپنا چہرہ بگاڑے۔ اب جو حضور کے غلام تھے ان کے دل میں بڑی کوفت ہو رہی تھی کہ یہ بدتمیز کیا کر رہا ہے، اور اللہ کے حبیب یہ ہے کہ کلام فرما رہے ہیں اور یہ کمینہ کیا کر رہا ہے۔ تو لیکن حضور علیہ السلام وہ ذات ہے نا جو بالمومنین رؤوف الرحیم ہے، ان سے اپنے غلاموں کا وہ دکھ جو ہے وہ دیکھا نہ گیا۔ ابوبکر صدیق جب پریشان ہوئے، عمر بن خطاب پریشان ہوئے، عثمان غنی ذو النورین پریشان ہوئے، اور حضور فرمائے کلام، اور یہ ہے کہ کوئی کافر اپنا چہرہ بگاڑ کر ان کی نقل اتارے تو بھلا مولا علی کے دل کو دکھ نہ ہوگا؟ ہوگا کہ نہ ہوگا؟ لیکن جب حضور علیہ السلام نے ان کے چہروں کے تاثرات دیکھے، چونکہ انہیں خطاب کر رہے تھے، اسے تو خطاب ہی نہیں کر رہے تھے نا، انہیں مومنوں کو خطاب کر رہے تھے نا، تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی تو یہ ہے کہ نقلیں اتار کر دل کو کوفت دے رہا ہے، حضور علیہ السلام نے اس طرح پیچھے دیکھا، اس کا چہرہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بگڑا ہوا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل جو اتارا تھا، آپ نے فرمایا کن کذالک، اسی طرح ہو جا، کن کذالک، اسی طرح ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا اسی طرح ہی ہو جا۔ پھر کبھی اس کا چہرہ جو ترچھا ڈنگا ہو چکا تھا کبھی سیدھا ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس کے بعد ہم نے اس کا چہرہ کبھی سیدھا، بولو اس کا چہرہ کبھی سیدھا، کن کذالک، آہا کن کذالک مصطفیٰ نے کہہ دیا، کن کذالک مصطفیٰ نے کہہ دیا۔ یہ ان کا کہنا نہیں ہوتا، اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میری طرف سے وحی نہ آ جائے۔ جن کے ہاتھ ید اللہ ہیں ان کی زبان لسان اللہ کیوں نہ ہو۔ کن کذالک مصطفیٰ نے کہہ دیا، بولو کن کذالک مصطفیٰ نے کہہ دیا، اس کا منہ ٹیڑے کا ٹیڑھا رہ گیا، پھر کبھی سیدھا نہ ہوا۔ وقت ہو گیا ہے، میں دلائل اس بات پر دینا چاہتا تھا، وقت ہی پورا ہو گیا کہ حضور علیہ السلام جو اتنی شانوں کے مالک ہیں، ان کے آمد پر ہم کس طرح کی خوشیاں منا سکتے ہیں، اور اس کی حلت اور حرمت کے بارے میں کچھ آلات بھی استعمال کر لیے جاتے ہیں، لیکن آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں ان آلات کے استعمال کر کے خوشی منانے پر دلائل دوں گا، اور کوشش کروں گا بخاری اور مسلم، ابن ماجہ، ترمذی اور اس طرح کی سیاستہ سے آپ کو دلائل دوں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔